رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ اجتماع ہے۔ رب کریم اس مسجد کو بنانے والوں، سجانے والوں، حصہ ملانے والوں، اس کے لیے کاوشیں کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ جو بعد میں شامل ہوئے ہیں اس مسجد والوں کے ساتھ میری گزارش ہے اپنا تعاون، اپنی محبت آپ نے اس میں شامل رکھنی ہے۔ ابھی تو اس پروجیکٹ کو ہم نے بہت آگے لے کے جانا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اسلام کا، سنیت کا ایک ایسا عظیم مرکز بنے۔ فیضان صدیق اکبر اس کا نام ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایسا فیضان نصیب ہو اس علاقے کو، بلکہ اس شہر کو، اللہ کرے اس جگہ سے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلے۔ جس عظیم ہستی کا ہم ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کتنی عظیم ہستی ہیں، مگر شاید بہت سو کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عثمان غنی بھی جو ایمان لائے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی اپنی زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کریں گے، یہ کیے انہوں نے، اس ساری نیکیوں کا اجر بھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جاتا ہے۔ بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے بتایا جاتا ہے 5 کے قریب صحابہ ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ تو یہ کیسا صدقہ جاریہ والا کام ہے، مبارک ہو ان کو جو بیان کرتے ہیں، جو درس دیتے ہیں، جو نماز کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کسی کو مسجد میں لا رہے ہیں، ہم کسی کو اجتماع میں لا رہے ہیں، ہم کسی کو درس دے رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، وہ کیا بن جائے گا کل، اور آگے جا کر اس نے کتنی نیکیاں کرنی ہیں۔ تو ہمیں یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، ذرا اس کو ایڈجسٹ کیجئے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تھوڑا ٹائٹ ہو جائے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جس دن ایمان لائے نا، آپ جس دن ایمان لائے اسی دن سے ہی آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، یعنی ایک دن بھی انتظار نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ دیکھیں آج ہم ذکر کرنے جمع ہوئے حضرت عثمان غنی کا، مگر چونکہ فیضان صدیق اکبر مسجد ہے تو ہمیں اندازہ ہو کہ کیا کمال کی پرسنالٹی تھی، اور انہوں نے کتنے شاندار انداز میں دین کی خدمت کی، اور انہی کی دعوت پر جس عظیم ہستی نے اسلام قبول کیا، جس کو بعد میں دنیا ذو نورین، 2 نور والا کہتی، حضرت عثمان غنی جن کا ہم ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں، اللہ ان عظیم ہستیوں کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ میں جب آج غور کر رہا تھا کہ درود پاک کی کون سی فضیلت بیان کرنی ہے، تو گرمی کے دن ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی ہے، صبح کپڑے پہنے تو شام تک کپڑوں کا وہ حال ہو جاتا ہے کہ دوبارہ چینج کرنا پڑتا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان کی کراچی کی گرمی ہے، 40-45 ڈگری میں ہماری بس ہو جاتی ہے، قیامت کے دن کیسی گرمی ہوگی، اور اس دن پانی کس کو ملے گا؟ پانی ہوگا کون سا اویلیبل؟ ایک ہی پانی اویلیبل ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ، اور وہ ہوگا حوض کوثر۔ اچھا، پھر کمال یہ ہے کہ حوض کوثر پانی ایسا ہے کہ کوئی ایک بار اس سے پی لے گا اس کو پھر کبھی بھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ آج تو پانی پیتے ہیں پھر پیاس لگتی ہے، پھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پیاس بجھتی ہی نہیں ہے، لیکن قیامت کا دن شدید گرمی، اور وہ حوض کیسا ہے؟ شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ ایک بار اس شربت سے کوئی پانی پی لے گا، سبحان اللہ، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ مگر کروڑوں مسلمان، سبھی کو پانی چاہیے ہوگا، ہیں؟ اب وہاں بھی کوئی پریورٹی لائن ہے، وہاں بھی کوئی جلدی ملنے کی امید ہے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر، حدیث کا خلاصہ ہے، کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے ہی پہچانوں گا، یعنی ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا نبی پاک کو کہ یہ کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں،
تو نبی پاک اپنے ہاتھوں سے انہیں جام کوثر عطا فرمائے. کیا بات ہے. درود پاک قیامت کے دن بھی راحت کا سامان بنے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عادت بنائیں، تسبیح ساتھ رکھیں. موقع ملے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، واک کریں درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. آپ اگر کرتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ عادت بھی بن جائے گی، اور اس کے بینیفٹ صرف آخرت میں نہیں ہیں. درود پاک پڑھنے کی برکتیں الحمدللہ ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، اور ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ تبوک کا موقع تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کا لشکر سفر پر رواں تھا. ایک مقام پر بہت مشکل پیش آئی. کھانے پینے کی اشیاء کم ہو گئیں اور شدید گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے. اس حالت میں صحابہ کرام کے چہرے پر بڑی افسردگی تھی کہ سفر بھی ہے، کھانا بھی نہیں، اور عرب شریف کی گرمی ہے. اور جو منافقین تھے وہ جب صحابہ کو تکلیف میں دیکھ رہے تھے وہ انجوائے کر رہے تھے، دل میں خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں پر کتنا ٹف ٹائم آیا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کا یہ حال دیکھا، یہ کیفیت دیکھی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اللہ پاک کی قسم، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تمہارے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا. پیارے آقا نے آگے کی خبر، غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کی قسم کھائی غروب آفتاب سے پہلے رزق کا انتظام ہو جائے گا. اب حضرت عثمان غنی لشکر میں ہی موجود تھے. انہوں نے جب یہ معاملہ سنا تو سبحان اللہ، ایثار کا جذبہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، مسلمانوں کی مدد کرنے کا ایسا جذبہ تھا. آپ نے فوراً انتظام کرنا شروع کیا. آپ نے غلے سے بھرے ہوئے 7 اونٹ خریدے. یعنی آج کے زمانے میں سمجھاؤں کہ 7 ٹرک ہیں فوڈ اسٹف کے، اناج کے بھرے ہوئے کوئی خرید لے، تو 7 غلے سے بھرے ہوئے اونٹ خریدے اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے. صحابہ کرام جب یہ اونٹ دیکھے تو بڑے خوش ہو گئے. دوسری طرف منافقوں کے چہرے غمگین ہو گئے. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ 7 اونٹ پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، کس کی طرف سے ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی نے آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک نے یہ بات سنی تو اس قدر خوش ہوئے حضرت عثمان غنی سے کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اتنے اٹھائے کہ سبحان اللہ سر مبارک سے بھی اوپر ہاتھ ہو گئے. اور نبی پاک حضرت عثمان غنی کے لیے ایسی دعا فرمائی، راوی کہتے ہیں جیسی دعا کسی اور کے لیے نبی پاک نے نہیں فرمائی. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک نے دعا کی، اے اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. ہائے ہائے ہائے، نبی پاک کے جملے سن لینا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی پاک رات بھر حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کرتے رہے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قسمت پر ہماری جان قربان. کیسے پیارے الفاظ ہیں جس سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں. اور پھر اللہ سے عرض کر دیں، حبیب اللہ رب العالمین سے عرض کر رہے ہیں، رحمت للعالمین رب العالمین سے عرض کر رہے ہیں کہ مولا میں عثمان سے راضی ہوں، میرے مولا تو بھی ان سے راضی ہو جائے. اور جس سے اللہ کے نبی راضی ہو جائیں پھر رب نے کیوں راضی نہیں ہونا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی رضا جس سے اس کو مل جائے نا، اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے. زندگی کا ٹارگٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں اللہ پاک کی طرف سے اہل جنت کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ اللہ پاک کی رضا ہے. یاد رکھیے، رب راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گیا. تو ہمیں ٹارگٹ کیا کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور سبحان اللہ، جس سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی کی قسمت تو دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام رات بھر دعا کر رہے ہیں، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں،
تو بھی اس سے راضی ہو جا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا تو بھی ہم سے راضی ہو جا اور حضرت عثمان غنی کے صدقے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم سے راضی فرما دے. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا, اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب حضرت عثمان غنی کا ایک مختصر تعارف سن لیں, ایک شارٹ بایوگرافی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں. سرکار علی وقار علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کے نواسے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ذرا دور کے رشتے سے نبی پاک علیہ السلام کے وہ بھانجے لگتے ہیں. سابقین اولین میں سے ہیں, یعنی ابتدا میں قبول اسلام آپ نے کیا, اسلام قبول کرنے والوں میں 4th یا 5th, چوتھا یا 5واں آپ کا نمبر ہے. ٹھیک ہے, عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں, خاص ٹاپ کیٹیگری کے صحابہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان غنی موجود ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرماتے کہ اپنی 2 شہزادیاں, 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیں. سبحان اللہ, آپ ذرا غور کریں یہ کس قدر محبت اور بھروسے کی بات ہے. ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں. میں ان والدین سے بات کروں گا, یا ایسے والد موجود ہوں گے جن کے گھر میں بچیاں ہیں. باپ کے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل سے ایک کلی کو جدا کرنا ہے اور اب کسی کے ہاتھ میں دینا ہے. بے شک کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں, لیکن اصل معاملہ کب کھلتا ہے کہ جب بچی کی شادی ہو جائے, گھر پہنچے اور وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں. مگر حضرت عثمان غنی سے محبت اور بھروسہ دیکھیں کہ ایک بیٹی کا نکاح ہوا, برسوں انہوں نے گزارے, ان کا وصال ہو گیا, نبی پاک نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی. بلکہ پیارے آقا کا وہ عظیم فرمان کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ان میں سے ایک کی وفات ہوتی تو میں دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا, اس کا انتقال ہوتا تو تیسری عثمان کے نکاح میں دیتا, یہاں تک کہ میں اپنی 100 کی 100 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. کیسی شخصیت ہوں گے, کیسا نبی پاک کا ان پر بھروسہ اور اطمینان ہوگا. سبحان اللہ. جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں سوال ہوا. یہ صحابہ کرام آپس میں کس قدر کنیکٹڈ تھے اور کتنی محبت تھی, تھوڑا ایکو کم کر لیجیے, کس قدر محبت تھی اور کیسے کنیکٹڈ تھے کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں. حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ عثمان وہ ہیں کہ انہیں فرشتے ذوالنورین کہتے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کے داماد ہیں اور پیارے آقا مدنی مصطفیٰ علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی. نبی کے نور 2 لے کر وہ ذوالنورین کہلائے, نبی کے نور 2 لے کر وہ ذوالنورین کہلائے, انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی. اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے, ایک عقیدے کی بات ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی ٹریول کریں, افریقن سے ملاقات ہو جائے, عربی سے ملاقات ہو جائے, امریکن سے ملاقات ہو جائے, ایشیا والے ہوں, یورپ والے ہوں, مسلمان ہیں, آپ ان سے پوچھیں ذوالنورین کس کو کہا جاتا ہے, آپ کو پوری دنیا میں جواب ملے گا کہ ذوالنورین دنیا میں ایک ہی ہستی ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ایک اور بڑی یونیک بات آپ کو بتاؤں, پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی. یعنی یہ یونیکنس ہے حضرت عثمان غنی کی, آل یونیورس پوری دنیا میں یہ اکیلے حضرت عثمان غنی ہیں کہ صرف نبی کی نہیں بلکہ سب سے آخری نبی جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. تو مطلب کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی ذوالنورین ہے, ساری دنیا کہتی ہے. ذوالنورین کا مطلب کیا ہے؟ 2 نور والا. ریپیٹ کیجئے گا, کیا ہے؟
دو نور والا. بیوٹیفل. اچھا دو نور والے کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی پاک کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. اب یہ وہ لوگ سوچیں کہ جو نبی پاک نور ہیں یا نہیں ہیں اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ذوالنورین حضرت عثمان غنی کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو عجیب سی بات ہے کہ جس کی بیٹیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں وہ نور والا ہو جائے تو نبی پاک کے نور والے ہونے میں کیا شک ہوتا ہے؟ تو ہمارا جو عقیدہ ہے یہ لفظ ذوالنورین سے ہی ثابت ہو رہا ہے. سبحان اللہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی اکثریت رائے سے آپ خلیفہ بنے. 12 سال تک آپ خلیفہ رہے. 18 ذوالحجہ 35 سنہ ہجری میں بھوکے پیاسے رہ کر نہایت مظلومی کے ساتھ آپ شہید کیے گئے. اللہ کریم حضرت عثمان غنی کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. صحابہ کرام کے بارے میں ایک نعرہ بار بار دعوت اسلامی کے ماحول میں سنتے ہیں, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بعض اوقات کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جنتی ہونے کی گارنٹی ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ انبیاء تو چلیں معصوم ہیں, صحابی جنتی ہیں اور سارے جنتی ہیں. تو آج قرآن کریم سے اس کی ذرا دلائل سن رہے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا. اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے, اور جن کو حسنہ عطا فرمایا ان کو کیا ملے گا؟ اللہ نے ایک اور آیت میں اس کو بہت خوبصورت انداز میں کچھ آیتوں میں ارشاد فرمایا. ارشاد ہوتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. جن کے لیے, اب حسنہ کی ڈیفینیشن آ رہی ہے, جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. انعام گنتے جائیے گا. نمبر 1 جہنم سے دور رکھے جائیں گے. وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے اور اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے. انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں سمجھ یہ آ رہی ہے قرآن کی آیتوں سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے جن سے حسنہ کا وعدہ کیا وہ صحابہ کرام ہیں. ان کو 5 انعامات عطا ہوں گے. نمبر 1 وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے, جہنم کی بھنک بھی نہ پڑے گی, اتنا دور ہوں گے. نمبر 3 وہ اپنی من مانتی مرادوں میں ہمیشہ رہیں گے. نمبر 4 قیامت کا والے دن کی بڑی گھبراہٹ سے وہ امن میں رہیں گے, کوئی خوف نہیں ہوگا. اور نمبر 5 فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو صحابہ کرام کی یہ شان ہے. تو ہر صحابی کے بارے میں ہمارے ذہن میں آلویز پازیٹیو تھنکنگ آنی چاہیے. کچھ لوگ بدقسمتی سے کچھ نہ کچھ صحابہ کے بارے میں نیگیٹو بات کرتے ہیں. ارے جن سے رب نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ علماء کرام بڑی ہی جس کو کہنا حساس بات فرماتے ہیں, بڑی جس کو کہیں کہ سینسیٹیو بات ہے کہ صحابہ کرام پر اعتراض دراصل رسول پاک علیہ السلام کی تربیت پر اعتراض ہے. آپ کسی کے اسٹوڈنٹ پر اعتراض کریں تو کیا ہوگا کہ یار تمہاری ایسی تربیت کی تمہارے استاد نے, تو یہ ایکچولی تربیت پر جب اعتراض ہوگی تو استاد پر اعتراض ہوگا. ارے جن کو صحبت مصطفیٰ ملی ہے, اور خود رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو میرے سامنے صحابہ ہیں یہ جناب تاروں کی مانند ہیں, یا یہ فرمایا کہ اصحاب بدر تاروں کی مانند ہیں, یا یہ فرمایا کہ اس سال سے اس سال کے درمیان کے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. نہیں, نبی پاک نے مطلقاً ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اور ڈیفائن کیا کیا؟ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ, ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے.
اللہ اکبر، یہ کیسا واسٹ اعلان ہے، کتنا واضح اعلان ہے. ایچ اینڈ ایوری صحابی جو ہے اس کی پیروی کی جائے. کسی بھی صحابی کی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے. اللہ اکبر. تو ہر صحابی رسول سے ہمیں محبت اور پیار اور عقیدت ہونی چاہیے. اور ہمیں صحابہ سے پیار کیوں ہے؟ ہمیں رسول پاک کی وجہ سے ان سے پیار ہے کہ وہ میرے آقا کے ساتھی ہیں اور نبی پاک ان سے محبت فرماتے. بلکہ حدیثوں میں یہ ارشاد ملتا ہے جس کا مضمون ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ کے لیے برا کہنے سے اپنی زبانوں کو روکنا ہے، میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں بری بات نہیں کرنی ہے. یہ واضح حدیثیں موجود ہیں. تو always be positive about صحابہ کرام. اور بالکل اسی طرح اہل بیت اطہار، سبحان اللہ، وہ بھی ہمارے ایمان کے امام ہیں. ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آل کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میری آل میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے. یعنی جو اس کشتی میں سوار ہوا تھا، حضرت نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے وہی پار لگے نا، باقی تو غرق ہو گئے. تو فرمایا جو کشتی نوح میں سوار ہوا وہ پار لگ جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے، صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ ستارے ہیں. اور اپنی آل کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ کشتی ہے. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کی نظر کیسی ہے حدیث پاک پر. ایک ہی شعر میں اہل سنت کا عقیدہ بھی واضح کر دیا. آج ہر طرح کا بندہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے گا. کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کریں گے اور معاذ اللہ اہل بیت کے بارے میں مائنس باتیں کریں گے. کچھ لوگ اہل بیت کی شان تو بڑی خوب بیان کریں گے مگر صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوں گے. نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے جس طرح دونوں آنکھیں ضروری ہیں، ہمارے صحابہ اور اہل بیت ہماری دونوں آنکھیں ہیں. یہ ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں، ہمارے امام ہیں، سب سے ہمیں پیار ہے. اور یہی الحمدللہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جناب نبی پاک نے صحابہ کو ستاروں کی مانند کہا، اہل بیت کو کشتی کی مانند کہا. تو کشتی پار کرنے کے لیے تو ستارے ضروری ہے نا. آپ کشتی میں بیٹھے تو ستارے راستہ بتاتے ہیں. اب تو جناب بڑے کمپاس وغیرہ آ گئے، مگر اس سے پہلے بلکہ اب بھی بتایا جاتا ہے کہ کشتی اور سمندر میں دریا پار کرنے کے لیے ستاروں سے راستے ڈھونڈے جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. یعنی ہمارے ستارے، ہمارا بیڑا پار کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے ستارے صحابہ ہیں، ہماری کشتی اہل بیت ہے. ہمیں دونوں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اب حضرت عثمان غنی بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہیں، وہ بھی جنتی ہیں. اور سبحان اللہ وہ تو ایسے جنتی ہیں کہ ایک بار نہیں، دیکھیں کسی کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بشارت مل جائے نا، اس کا بیڑا پار ہے. ان کو ایک سے زائد کئی بار اور الگ الگ موقعوں پر نبی پاک نے جنت کی بشارت سے نوازا. ایک بار کیا ہوا کہ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک دن رسول پاک کے ساتھ ایک مدینے کے باغ میں بیٹھا تھا. تو ایک شخص آیا، اس نے دروازے پر دستک دی. نبی پاک کی نظر دیکھیں، دروازے کے پیچھے کون ہے؟ آقا فرما رہے ہیں افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. نبی پاک نے پھر فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھولو، جو آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو. کہتے دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق تشریف لائے، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی. اب تھوڑی دیر ہوئی تو پھر دروازے پر دستک ہوئی. اب نبی پاک نے کیا فرمایا افتح لہو وبشرہ بالجنہ الا بلوا تصیبہ، دروازہ کھولو، آنے والے کو بتا دو کہ ایک مصیبت جو انہیں پہنچے گی اس کے بعد یہ جنتی ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی موجود تھے. میں نے انہیں بتایا کہ آپ پر ایک مصیبت پہنچنی ہے مگر آقا نے آپ کو جنتی بھی فرمایا ہے. جنتی کے بات سن پر اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا. اور جب مصیبت کے بارے میں سنا تو کہتے ہیں ان اللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، اللہ کی مدد سے اس مصیبت کو بھی دیکھ لوں گا، اللہ کی مدد سے اس مصیبت میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف میں یہ حدیث 6 مرتبہ ذکر ہوئی ہے. حدیث پاک کی بہت ساری کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے. اب اس میں 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ مسلمانوں کے پہلے، دوسرے، تیسرے خلیفہ، ان تینوں کو اس حدیث میں جنت کی بشارت دی گئی. اور سبحان اللہ، چوتھے یار کی بات کریں تو ایک اور جگہ نبی
نبی پاک نے. سعید بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو فرماتے سنا علی فی الجنہ، حضرت علی جنتی ہیں. تو یہ صحابہ کو وقتاً فوقتاً نبی پاک جو ہے وہ جنت کی بشارت عطا فرماتے تھے. اور پیارے اسلام میں دوسری بات کیا پتہ چلی کہ حضرت عثمان غنی کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. غیب کی خبر نبی پاک نے دے دی تھی کہ آپ جنتی ہیں، مگر آپ کو ایک مصیبت پہنچنی ہے. اور پھر وہی ہوا کہ آپ کی عمر کے آخری حصے میں بعض بلوائیوں نے، شر پسند باغیوں نے آپ کے مکان کو گھیر لیا، جس کے بعد آپ پر کھانا پانی بند کر دیا گیا. اسی مظلومیت کے عالم میں آپ کو شہید کر دیا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک یہ بھی جانتے تھے کون جنتی ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں علم غیب کی دلیل دو. بخاری شریف میں یہ حدیث 6 مقامات پر موجود ہے کہ آقا دروازے پر کون آ رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں. صرف جنتی کہنا آسان نہیں ہے، پہلے یہ کنفرم ہوگا کہ یہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا. اللہ اکبر. نبی پاک یہ بھی جانتے ہیں کون آ رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے، اور کون سی دلیل چاہیے؟ اس قدر واضح حدیثیں موجود ہیں. سبحان اللہ. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جنت عدن میں داخل ہوا. اپنے سفر معراج کا ذکر فرما رہے ہیں. وہاں میں نے بہت بڑی آنکھوں والی خوبصورت حور کو دیکھا. میں نے پوچھا لمن انتی، تم کس کے لیے ہو؟ حور کہتی ہے کہ میں آپ کے ظلمن شہید کیے جانے والے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوں. یعنی نبی پاک نے معراج کی رات بھی حضرت عثمان غنی کی جنتی حور کو ملاحظہ فرمایا، اور گویا یہ کنفرم کیا، یہ بشارت دی کہ حضرت عثمان غنی جنتی ہیں. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، ایک اور بشارت سنیں. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت میں بھی بجلی چمکے گی؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب عثمان ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جایا کریں گے تو ان کے لیے جنت میں بجلی چمکے گی. ہائے ہائے ہائے. حضرت عثمان کی شان دیکھیں کہ ان کے جنتی معاملات جو ہیں وہ نبی پاک دنیا میں بیان فرما رہے ہیں. اچھا، حضرت عثمان غنی کی زندگی بڑی امیزنگ ہے، خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کے لیے. یہاں پر ویل آف لوگ بھی موجود ہیں. ایک تو آپ سے نبی پاک آپ کی عبادات کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے محبت فرماتے، اور آپ کو وقتاً فوقتاً جنت کی ویسے ہی خبریں ملتی رہتی، مگر خود بھی آپ نے ڈیلیبریٹلی آگے بڑھ کر جنت خریدی. یعنی جنت کے کیسے خریدار تھے. اور یہ بھی ایک بار نہیں ہوا، 2 بار نہیں ہوا. ہم میں سے بہت سو کو 1-2 واقعات یاد ہیں. آج میں آپ کو کچھ اور واقعات بھی بتاتا ہوں جو آپ کے ایمان کو اور تازہ کریں گے. اب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد الحرام، جہاں مکہ شریف، کعبہ شریف وغیرہ ہے، اس مسجد کی توسیع کی ضرورت تھی. تو اس کے قریب ایک گھر تھا. نبی پاک چاہتے تھے کہ گھر خرید کر اس کو بھی مسجد الحرام میں مرج کر دیا جائے، ایکسٹینشن کر دی جائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کے مالک کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ گھر مسجد الحرام کی توسیع کے لیے دے دو، میں تمہیں جنتی گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. اچھا، یہ الگ ڈیبیٹ ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ اگر اس پر بات کی جائے کہ یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا. نبی پاک کنویں والے سے فرما رہے کنواں دے دو مسلمانوں کے لیے، میں تمہیں جنتی کنواں دے رہا ہوں. کسی کو فرما رہے یہ باغ دے دو تو جنتی باغ لے لو. درخت کو فرما رہے رونے والے ستون کو تم کہو تو تمہیں جنت میں لگا دوں. اب اس گھر والے کو نبی پاک فرما رہے کہ گھر دے دو، اس کے بدلے جنتی گھر لے لو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیسی اتھارٹی تھی جنت کی. مالک جنت انہیں کہا جائے تو یہ کچھ بھی غلط نہیں ہے. اللہ نے ایسا مقام دیا ہے جہاں بالی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں. یہ ہم ایسے ہی نہیں کہتے، حدیثوں میں بات موجود ہے کہ آقا اس سے فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یہ گھر دے دو، اس کے بدلے جنتی گھر لے لو. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں جناب، یہ گھر جو ہے وہ میرے بچوں کے لیے ہے. اس نے انکار کر دیا. اتنی اچھی آفر کو اس نے قبول نہیں کیا. مگر خوبصورتی دیکھیں اسلام کی، جبر نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا، لڑائی جھگڑا نہیں ہے. نبی پاک واپس آ گئے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کو یہ خبر مل گئی. کیا مائنڈ سیٹ تھا. آج ہم لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بڑا کمال کا بزنس مین ہے، موقع ملتا ہے سودا چھوڑتا نہیں ہے، موقع کا سودا لے کر آتا ہے. لوگ کبھی کبھی باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار میں تو ٹائملی سودا لیا تھا، اتنے پیسے بڑھ گئے. حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. حالانکہ جنتی بشارتیں ملی ہوئی ہیں، انہیں پتا ہے میں ذو النورین ہوں، مگر جب پتا چلا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس گھر والے سے کہا ہے کہ گھر دے دو، اس کے بدلے جنتی گھر لے لو، حضرت عثمان غنی اس کے پاس پہنچ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے. دینا ہے بیچو. وہ کہتا نہیں بیچتا. آپ نے کہا بیچو. اس کا ذہن بناتے
رہے, ہماری میمنی میں کہتے سودا پکاتے رہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جاتے رہے 10,000 دینار, 10,000 سونے کے سکوں کے بدلے وہ گھر خریدا. اب سٹائل دیکھیں, نبی پاک کے پاس آتے ہیں, کہتے حضور مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے وہ فلاں گھر والے سے کہا تھا کہ وہ گھر دے دے تو جنتی, اس کو آپ گھر دیں گے, آپ نے جنتی گھر کی ضمانت دی ہے. حضور اب گھر میرا ہے, I am the owner of that house, کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نعم تمہارے لیے بھی وہی ضمانت ہے. یہ سن کر حضرت عثمان غنی نے وہ گھر مسجد الحرام کے لیے وقف کر دیا. قیامت تک طواف ہوں گے, قیامت تک صفا مروہ ہوگا, قیامت تک عبادتیں ہوں گی, اس میں حضرت عثمان غنی کا حصہ موجود ہے. وہ گھر آج مسجد الحرام کا حصہ ہے جو حضرت عثمان غنی نے اس زمانے میں خریدا. اور یہ ایک بار نہیں ہوا, مسجد نبوی کی توسیع کا موقع آیا, ایک زمین کا ٹکڑا تھا, نبی پاک پھر اسی طرح آپ نے آفر دی ایک شخص کو, یہ ٹکڑا, یہ پلاٹ مجھے دے دو, جنتی گھر لے لو. اس بندے کو نے منع کر دیا. حضرت عثمان غنی کو معلوم ہوا, وہ پلاٹ خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا, ایک اور جنتی گھر حاصل کیا. اللہ اکبر. ایک بار مدینہ پاک میں بنو نجار کے کھجوروں کا ایک باغ تھا, نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو اس باغ کو خرید کر مسجد بنا دے؟ سبحان اللہ. اس وقت حضرت عثمان غنی نے پہل کی, وہ باغ خریدا, مسجد بنایا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جنتی باغ کا وعدہ فرما لیا. جنتی گھر بھی لیا ہے, جنتی باغ بھی وین ایور ان کو پتہ چلنے کی دیر ہوتی تھی کہ یار یہ آفر ملی ہے, یہ آفر میں نے لینی ہے. بیر روما کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا. اب یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے, اس میں حضرت عثمان غنی کی جو انٹیلیجنس ہے نا, آپ کی بریونیس اور آپ کا کلیورنس ذرا دیکھیے گا. ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلمان مکے سے مدینے ہجرت کر کے آتے ہیں تو پانی کی ضرورت تھی. اب ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا. عرب میں اب بھی پانی کا پرابلم ہے, آپ کو پتا ہے چند ہی جگہوں پر میٹھا پانی ہے, ورنہ امپورٹ ہوتا ہے یا فلٹر ہوتا ہے. اس زمانے میں تو پانی نہیں تھا. ایک کنواں تھا پانی کا, پیارے آقا علیہ, وہ بندہ پانی بیچتا تھا روزانہ, پانی لوگوں کو جو بھی بھرنے آتا اس کو پیسوں سے دیتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یہ کنواں مجھے دے دو, اس کے بدلے جنتی کنواں لو. اچھا مسلمان تھے بھی غریب, پیسوں کی تو بات ہوتی نہیں تھی, آقا جنت بانٹ رہے تھے. اچھا وہ شخص کہتا ہے میری بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے, میں کیسے اس کو سیل کر دوں؟ حضرت عثمان غنی کو لگ پتا گیا کہ یہ تو جنتی کنویں کا سودا ہے. ہم کہتے ہیں یار بڑا زبردست سودا لے کر آئے ہیں, نئی سوسائٹی لانچ ہوئی, پہلے میں نے پری لانچ بک کر لیا ہے. کاش ادھر بھی ہمارا ذہن چلے کہ یار مسجد بن رہی ہے, جنت کا گھر بن رہا ہے, میں جا کے اس میں بھی کوئی بکنگ کروا کے آ جاؤں, کہیں پوری نہ ہو جائے. اب دیکھیں نا یہ صدیق اکبر مسجد جو آج بنی ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کئیوں کے پاس یہ آفر آئی ہوگی, جن کو دینا تھا اللہ کے کرم سے انہوں نے مسجد میں زمین میں پیسے ڈال دیے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا, چانس ہی نہیں ملا. تو ایسے چانس ملے تو چھوڑنے نہیں چاہیے. حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. آپ گئے اس کنویں والے کے پاس, فرمایا کنواں مجھے دے دو, پیسے بتاؤ. کہتا ہے میں نے بیچنا ہی نہیں ہے, میرے بچوں کی روزی سے لگی ہوئی ہے. بھائی آپ پیسے بتائیں نا. ڈیل چلتی رہی. اس نے کہا میں نے بیچنا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو آدھا بیچ دو. اب کنواں آدھا کیسے بکے گا؟ آپ فرمایا ایک کام کرتے ہیں, ایک دن تمہارا, ایک دن میرا, ایک دن تم پانی بیچنا, ایک دن میرا ہو گیا, میں جو بھی کروں اس کے ساتھ. وہ سوچنے لگا بات تو ٹھیک ہے, اچھا کتنے میں دینا ہے؟ 12,000 دینار. آپ نے 12,000 دینار میں آدھا کنواں لے لیا. اب حضرت عثمان غنی بزنس مین بھی تو تھے نا. آپ نے کیا کیا, جو آپ کا دن تھا نا اس میں آپ نے اعلان کر دیا پورے مدینے والوں کو پانی فری ہے, جانور کے لیے بھی فری, انسان کے لیے بھی فری, سب کے لیے فری. اب جن کو لوگوں کو پتہ چلا پانی فری مل رہا ہے, مثال کے طور پہ منڈے پیسے سے ملتا ہے, ٹیوزڈے فری, ویڈنسڈے پیسے سے مل رہا ہے, تھرسڈے فری. اب جس دن فری ہوتا سارے لوگ پہنچ جاتے, پانی بھر کے فری لے جاتے, اگلے دن اسے خریدنے کوئی نہ آتا. 15 دن 20 دن مہینہ گزرا, اس نے کہا میرا تو سارا کچھ ہی ختم ہو گیا, میری تو سیل ہی ختم ہو گئی, آپ فری بیچ دیتے ہیں. تو فرمایا آدھا اور دے دو. اب کتنے کا دو گے؟ اب 12,000 تھے, بولے نہیں اب 8,000 کا لوں گا. اب اپنی آفر تھی نا, اب اس کا تو کنواں کا زیرو ہو گیا تھا, اب پانی کوئی نہیں لیتا تھا اس سے. پہلا آدھا 12,000 میں خریدا, اگلا آدھا 8,000 میں خریدا, اور 20,000 میں جب ڈیل پوری ہو گئی اب آ گئے نبی پاک کے پاس. حضور وہ آفر جو اس کو دی تھی مسلمانوں کے لیے جو کنواں خرید کے وقف کرے, جنتی کنواں میرے لیے بھی ہے. نبی پاک نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی ہے. آپ نے وہ کنواں دیا اور نبی پاک سے جنتی کنواں خرید لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دو باتیں سیکھنی ہیں. حضرت عثمان غنی کی سیرت دیکھیں, صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں, حضرت ابوبکر صدیق کی انویسٹمنٹ کیسی ہے. آپ کو پتا ہے مسجد نبوی کی جو فرسٹ لینڈ پرچیز ہوئی, حضرت صدیق اکبر کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. لوگ کہتے ہیں ٹائملی انویسٹمنٹ کی اس بندے نے, ٹائملی پلاٹ خرید لیا, ٹائملی ڈالر خرید لیا, ٹائملی گولڈ خرید لیا. ارے بھائی بڑھ گیا, اس سے پہلے سے لے لیا. ہم لوگوں سے یہ سن رہے ہوتے ہیں. ٹائملی پرچیز کیا کیا حضرت ابوبکر صدیق نے, اور اللہ نے کیا کروایا ان سے. آپ کو پتہ ہے ایکچولی قیمت کس نے دی ہے؟
یہ جو مسجد نبوی جو بنی نا، جب مسلمانوں کو یہ باغ پسند آیا، نبی پاک کو یہ جگہ پسند آئی، تو وہ تو یتیم بچوں کی جگہ تھی، تو پیارے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا کہ ابوبکر جاؤ اور جا کے یہ باغ خریدنا ہے ہم نے۔ تو بچے بھی کمال کے تھے، جب ان کو بتایا کہ یہاں مسجد بنے گی تو بچے کہتے ہیں کہ اگر مسجد بننی ہے تو پلاٹ آپ لے لیں، قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، نابالغ بچوں کو پیسے دینے پڑیں گے نا، شرعی مسئلہ یہ کہ نابالغ اپنی چیز ہبا نہیں کر سکتا، اب پیسے دینے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر اور نبی پاک کا آپس میں پیار ایسا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ تو صدیق اکبر کے مال سے نبی پاک نے یہ پلاٹ خریدا، اور آج قیامت تک، صبح قیامت تک جتنی مسجد نبوی میں نیکیاں ہو رہی ہیں وہ سب کا ثواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی نے بھی شامل کر دیا، انہوں نے بھی پلاٹ دے دیا اس کے اندر۔ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو آج سیکھنا ہے۔ دیکھیں آج ہم سارے اجتماع میں آئے کہ بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا بیان ہوا، اس کے بعد بریانی بھی بہت اچھی تھی، بڑا اچھا مسجد میں پروگرام ہو۔ نو، واٹ وی گیٹ فرام دیٹ، ہم نے اس پروگرام سے اور اس سے سیکھا کیا؟ اپنی زندگی میں یہ ذوق پیدا کریں کہ جدھر سے نیکی مل جائے، جدھر سے موقع مل جائے، یار ہم سب نے جانا ہے، یہ سب ادھر رہ جائے گا، مگر کچھ ایسا کام کر کے جاؤ کہ ہم قبر میں جائیں اور قیامت تک ہمیں نیکیاں ملتی رہیں۔ اور میں کہتا ہوں مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے نیکیاں ملتی رہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا میرا یورپ میں کام ہے، میرا افریقہ میں کام ہے، میں ادھر سو رہا ہوتا ہوں، میری امریکہ کی فیکٹری چل رہی ہوتی ہے، لوگ بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ 3-4 جگہ بزنس ہے۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، موقع نکالیے، پلان کیجئے کہ میں نہیں کہتا کروڑوں روپے انویسٹ کرنے سے ہی ثواب ملے گا، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، کیا پتا کسی کی اینٹ اس کے لیے جنت کا گھر کا باعث بن جائے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ واٹ از دا میننگ آف چڑیا کی گھونسلے جتنی مسجد تو نہیں ہوتی نا، اس کا مطلب کوئی اینٹ لگا دے مسجد میں، اتنا سا حصہ ملا دے۔ تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اللہ پاک سلامت رکھے ہماری دعوت اسلامی کو۔ میں اسی کراچی میں بڑا ہوا ہوں، آلموسٹ 50 ایئرس کے قریب، میری 50 سے بھی زیادہ ایج ہو گئی ہے۔ ہم نے آج سے 20 سال پہلے اس طرح مسجدیں بنتی نہیں دیکھی تھی۔ ہم سنتے تھے بھائی میمن مسجد ہے، او کھوڑی گارڈن کی مسجد ہے، صدر کی میمن مسجد ہے، 100 سال پرانی مسجدیں تھیں۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو کہ اب گلی گلی، محلے محلے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اور آپ دیکھیں مسجد یہ نہیں بنی ہے، آج مسجد فل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی ضرورت ہے، ہمارے پاس مسجدیں کم ہیں۔ اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، یہ ایک مسجد جب سے بنی ہوگی، ان محلے والوں سے پوچھے ان کو کتنی بڑی نعمت ملی ہے۔ ایسی 7000 کے قریب مسجد دعوت اسلامی بنا چکی ہے۔ 7000 کہنا آسان ہے، 7000 مساجد بن چکی اور یہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ تو میں تو مشورہ دوں گا آپ کو، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، حضرت عثمان غنی اور صحابہ کی سنت کو ادا کریں۔ نبی پاک کا یہ طریقہ رہا۔ پیارے آقا مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے ہجرت کر کے، سب سے پہلا کام نبی پاک نے کیا کیا؟ میرے آقا نے مسجد کی تعمیر کی۔ تو جہاں مسجد بنے آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ حصہ ملایا کریں کہ چلو یار یہاں بھی نمازی ہوں گے، اس مسجد میں بھی نمازی ہوں گے، اچھا مدرسہ بن رہا ہے میرا حصہ ڈال دو، کنواں کھود رہا ہے میرا حصہ ڈال دو۔ آگے بڑھ کے نیکی کا جذبہ بیدار کریں، پلاننگ کریں۔ ہمارے پاس کاروبار کے 100 سجیشن روز صبح و شام آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے آفس میں آپ چائے پی رہے ہوتے ہیں، کوئی آ کر بتا رہا ہوتا ہے آج کل فلاں آئٹم لینے جیسی ہے، فلاں آئٹم میں کم ہے۔ غور کرے پورے مہینے میں کون آ کر بتاتا ہے کہ فلاں نیکی کرنی ہے؟ ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ بیٹھیں گے، آپ کو ہر روز ایک نئی نیکی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اچھا یہ بھی کام ہونے لگ گیا ہے، اچھا بچوں کو یہ بھی سکھایا جا رہا ہے، یہ والا کورس بھی ہو رہا ہے، چلو یار تھوڑے سے میں اس میں بھی حصہ ملا دوں تاکہ مجھے جگہ جگہ سے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں ملیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ تھا۔ اور آج مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ موقع ملے، اچھا صرف انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، عبادت میں بھی موقع مل رہا ہے 2 رکعت نفل پڑھ لو، تھوڑا ٹائم ہے یار موبائل نکال کر یاسین شریف پڑھ لوں، بالکل فارغ بیٹھا ہوں تسبیح نکال کر درود شریف پڑھ لو۔ ہم فارغ ہوتے ہیں موبائل نکالتے ہیں مگر اسی موبائل میں ریلز دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی گناہ کا دروازہ کھولے ہوئے یار، اسی موبائل میں کوئی ویڈیو اگر دیکھنی بھی ہے تو کوئی نیکی بھری ویڈیو دیکھ لو، کسی عالم دین کا دیدار کر لو، کوئی نعت شریف سن لو۔ مائنڈ سیٹ بننے کی دیر ہے کہ یار جب میرے پاس موقع ہو میں نیکیاں اکٹھی کر لوں، ذکر الہی کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، تاکہ وہ مجھے آخرت میں کام آئیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک بار مونچھیں کٹوانے، بال کٹوانے گئے کسی نائی کے پاس، اس نے کہا حضرت خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ خاموش نہیں ہوں گے تو آپ کا ہونٹ کٹ جائے گا، مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں میرے ہونٹ کٹ جائیں تو کٹنے دو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ یار تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا تھا نا، مگر وہ جانتے تھے کہ یار یہی سانسیں ہیں،
اسی بھی نیکیاں کمانی ہے. لالچ تھی انہیں نیکیوں کی, ہمیں لالچ ہے دنیا کی. کاش یہ کنورژن ہو جائے. اور یاد رکھیے دنیا کہیں نہیں جاتی. حضرت عثمان غنی کی سخاوت کیا واقعات سن رہے ہیں, کیا وہ غریب ہو گئے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا, کیا وہ غریب ہو گئے؟ نہیں, اللہ اور اس میں بھی برکت ڈال رہا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں, مساجد بنا رہے ہیں, اور جناب غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, اللہ ان کا مال ملٹیپلائی کر رہا ہے. دنیا میں بھی برکتیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ آخرت کے خزانے بھی وہ جمع کر رہے ہیں. بس یہ مائنڈ سیٹ بننے کی دیر ہے. اتنی عظیم ہستی کے ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی کا خوف خدا کیسا تھا. اب آخری یہ بات سن لو. باتیں تو اتنی ساری ہیں, میں ساری رات ہی حضرت عثمان غنی کی بات کروں, ابھی تو ان کی حیا پر بات نہیں کی. حالانکہ نبی پاک فرماتے میری امت میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی با حیا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی حیا کے چرچے ہیں, ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. پھر آپ کی سخاوت, سبحان اللہ. اب آپ کا خوف خدا کیسا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر خوف خدا تھا اور اس طرح وہ گفتگو کرتے تھے کہ جب کسی قبر کے پاس جاتے نا, قبرستان جاتے, اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کسی نے سوال کیا کہ حضور آپ قیامت کے ذکر پر, محشر کے ذکر پر اتنا نہیں روتے, قبرستان کے پاس آ کر آپ اتنا روتے ہیں. تو کمال کا جملہ فرماتے یہی پہلی منزل ہے. جو قبر میں پاس ہو گیا نا وہ آگے بھی پاس ہو جائے گا. ہم سب کو قبر کی فکر کرنی ہے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے اور مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے جنت میں جانے کا حکم ہوگا یا جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا, اس وقت میں یہ پسند کروں گا کہ میں وہیں راکھ ہو جاؤں. میرا فیصلہ ہی نہ ہو, بس مجھے وہیں راکھ ہو جاؤں گا. اتنا خوف خدا. حالانکہ آپ جنتی ہیں, مگر ہمارا کبھی یہ فکر ہوئی کہ ہمیں کہاں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. ایک بات ہے عثمان غنی کی شان یہ ہے کہ اپنے غلام سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے تمہارا کان مڑوڑا تھا, تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو. اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں. اتنا بڑا مرتبہ ہے مگر غلام سے معافی مانگ رہے ہیں. یاد رکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. اگر کسی کا دل دکھ بھی جائے تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ معافی مانگ لے ورنہ قیامت میں جواب کیسے دیں گے. مگر آج ہم سیٹھ ہو کر نوکر سے معافی مانگیں گے, ہم شوہر ہو کر بیوی سے معافی مانگیں, ہم باپ ہو کر بیٹے سے معافی مانگیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم امیر ہو کے غریب سے کیسے معافی مانگیں؟ مانگنی پڑے گی. اگر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, دل توڑا ہے تو آج مانگ لو, ورنہ قیامت کے دن ظالم کا گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. جس کے منہ میں دو آتا ہے بکی جا رہا ہے, گالیاں نکالتے ہیں لوگ, ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. غریب آدمی بیچارہ بعض اوقات تو ملازم روز سیٹھ کی گالیاں سن رہا ہے, کیا کرے, نوکری کہیں اور ملے گی نہیں, چند باتیں سنی لو یار بھائی, گھر بھی تو چلانا ہے. ایک بھائی سے کچھ دنوں پہلے کسی نے پوچھا ہے کتنی سیلری کتنی ہے, شاید 80,000 روپے بتایا اس نے, 80,000 تنخواہ ہے. تو اس نے کہا 80,000 تو اچھی تنخواہ ہے. تو کہتا ہے 40,000 کام کرنے کی ہے, 40,000 گالیاں سننے کی. صبح و شام گالیاں دیتا ہے میرا سیٹھ, تنخواہ اچھی دیتا ہے اس نے چھوڑ نہیں رہا ہوں, مگر اس کا دل کتنا ڈوبتا ہوگا. سیٹھ سوچتا نہیں کہ ہمارے سامنے کون ہے, وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. حدیث پاک یاد کر لیجئے, من آذا مسلمن فقط آذانی. آقا علیہ السلام فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. آگے سنیے, فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق وہ ایسا ہے جیسے اس نے رب کو تکلیف پہنچائی. کدھر سے جواب دیں گے؟ جو منہ میں آیا, جو دل میں آیا, میں امیر ہوں, میں طاقتور ہوں, میں مشہور ہوں, میں جناب نامور ہوں, میں کسی کو کچھ بھی کہہ دوں اس کا کچھ نہیں ہوگا. نہیں, آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے, اپنے بچوں کے ساتھ بھی ناحق بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے, ایک بار مدنی مذاکرے میں اتنی کمال کی بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں اگر باپ نے بیٹے کا ناحق دل دکھایا ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی. شوہر نے بیوی کا دل دکھایا ناحق تو شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. اور آگے بڑھ کر ایک اور سٹیپ فرماتے ہیں کہ اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. ہم لوگ انٹچیبل بن گئے ہیں, کیوں معافی مانگوں, سب مجھ سے معافی مانگے. نہیں. اور پھر آگے کیا خوبصورت اس کی وضاحت فرمائی کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے فرماتے تھے نا, کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غلاموں سے یہ بات کر سکتے تو میں اور آپ کیا چیز ہے. حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام سے معافی مانگی کہ کان مڑوڑا تھا, تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو. یہ ہے میرے پیارے اسلام, ہمارا اسلام. اتنا بڑا مرتبہ, کنفرم جنتی, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 4 بار نہیں, کئی بار جنت خرید لی.
مگر خوف خدا ہے، مسلمانوں کے لیے نرم دلی ہے۔ ایک بار حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں نبی پاک، حضرت عثمان غنی کے پاس نبی پاک تشریف لے گئے عیادت کرنے۔ عثمان غنی زمین کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ آقا نے فرمایا عثمان سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان حیا کیوں آتی ہے؟ کہ حضور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا پاک پروردگار مجھ سے ناراض نہ ہو گیا۔ کیسے لوگ تھے یار، اتنی عبادتیں، ابھی تو میں نے ان کی شب بیداری، ان کی تلاوت، ان کی نمازیں، ان کی سادہ زندگی کچھ بھی بیان نہیں کیا، مگر اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی آنسو ہیں، توبہ ہے، عاجزی ہے، خوف خدا ہے، اور ہمارے سروں پر گناہوں کا انبار ہے اور ہماری اکڑی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا، کوئی حج کر کے آ جائے گا تو پکا جنتی ہو گیا۔ حج کر کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے گناہ کی اجازت تھوڑی مل جاتی ہے۔ جیسا گیا ویسا ہی آیا، تو پھر کیا حج کیا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کوسچن ہوا کہ حضور کیسے پتا چلے حج مقبول ہوا کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سے اچھا ہو کر لوٹا ہے، نیک بن کر لوٹا ہے، تو سمجھ لو حج مقبول ہو گیا۔ جیسا گیا ویسا ہی آیا، وہی حرام روزی، وہی بے نمازی، وہی بری باتیں، اور حج 10 کر لیے، تو حج کا اثر کیا ہوا آپ پر؟ حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے۔ پچھلے معاف ہو گئے، اب اگلی زندگی اچھی گزارے۔ اور پچھلے معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قرضے بھی معاف ہو گئے۔ کچھ لوگ تو سمجھتے ہوئے پیسے لیے تھے، حج کیا، پیسے بھی معاف ہو گئے۔ نہیں، قرضہ معاف نہیں ہوا، قضا نمازیں معاف نہیں ہوئی۔ آپ نے پیسے، حقوق لوگوں کے لوٹانے ہیں۔ البتہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو دل دکھانے کا گناہ تھا، اللہ اپنے کرم سے وہ سلو کروا دے گا، معافی عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، باتیں تو بہت ساری سنی ہیں، اللہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا حصہ عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی کی نیکیوں کی جو لالچ ہے اس کا حصہ عطا فرمائے، اللہ حضرت عثمان غنی کی پرہیزگاری کا حصہ عطا فرما، ان کے خوف خدا کا حصہ عطا فرما۔ اے کریم اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ میرے مولا، جو یہاں تلاوت ہوئی، نعت شریف ہوئی، بیان ہوا، اب نظر و نیاز بھی پیش کی جائے گی۔ ان تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ تمام اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، آج جو بیان سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے کا شوق نصیب فرما، صدقہ جاریہ والے کاموں میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم، گناہ جاریہ والے کاموں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضرت عثمان غنی کے مزار جنت البقیع میں حاضری کا شرف نصیب فرما۔ جب تک زندہ رہیں، بار بار سال میں کئی بار تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در کی حاضری ہم سب کا مقدر فرما۔ اے کریم مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو بلا دے۔ اے اللہ، جو جس پریشانی میں ہیں اپنے کرم سے اس پریشانی کو دور فرما۔ ہمارے بہت اچھے بھائی عبد الجبار بھائی اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، سب دعا کرے کہ یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی جو بیمار ہیں، اللہ اے شفا دینے والے مولا، حضرت عثمان غنی کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا۔ اے اللہ، عالم اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی